پھر یہ کرپشن، کرائم، یہ تو اتنا کچھ بڑھ گیا ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کا آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل کے بارے میں کل ایک صاحب ملنے آئے تھے مجھ سے اسلام آباد سے، کسی سفارت خانے میں کام کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور خراب ہوں گے اور خراب ہوں گے، یہاں تک کہ زیرو پہنچ جائے گا، پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ بھئی اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے تم تاریخ سے واقف نہیں ہو، اور یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ تاریخ لوگ پڑھتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے، خراب حالات جو ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سرد خانے میں پڑ جاتے ہیں اور صدیوں تک ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آتی جب تک کہ کوئی اٹھے اور اٹھ کر جو ہے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو ہمارے جاپان میں جب خراب حالت تھے تو 100 سال تک سول وار ہوتی ہے۔ انگلستان کی جو برطانیہ ہے اس کی تاریخ آپ دیکھ لیں، وہاں پر اسکاٹ لینڈ والے انگلینڈ سے لڑ رہے ہیں، انگلینڈ والے جو ہیں ان سے لڑ رہے ہیں، آئرلینڈ والوں سے لڑ رہے ہیں، آپس میں پارلیمنٹ کی لڑائی ہو رہی ہے، اور جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ سے لڑ رہی ہے، بادشاہ پارلیمنٹ سے، سارے لڑائی جھگڑے، کبھی پروٹیسٹنٹ کو مارا جا رہا ہے، کبھی کیتھولک جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، کوئی حکومت آ گئی، ایک کیا صاحب کو نظر آتا ہے۔ پھر ایک آدمی آیا الیور کرامویل، اور اس نے 8 سال حکومت کی اور اس نے استحکام کی بنیاد ڈال دی وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو پارلیمنٹ والے تقریریں جھاڑا کرتے تھے، تو ابھی انہوں نے الیور کرامویل جو ہے وہ گیا پارلیمنٹ اور اس نے ایک رقہ بھیجا اسپیکر کو کہ آپ ممبروں سے کہیں کہ سب باہر آ جائیں، تو شور مچ گیا وہاں ممبروں کا، اور کہنے لگے کہ وی آر دی ریپرزینٹیٹیو آف دی پیپل۔ وہاں 3 لیڈر پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا اوڈے نوبوناگا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا صلاحیت تھی کہ فوجی اس میں طاقت تھی، طاقت کے ذریعے سے اس نے جاپان کے ایک حصے کو متحد کیا۔ چھوٹا سا ملک ہے، 48 وہاں پر ریاستیں بنی ہوئی تھیں، جاگیردار اور وڈیرے قسم کے لوگ یہ تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کافی حد تک متحد کیا۔ اس کے بعد ہائیڈ یوشی ٹویوٹومی ایک اور لیڈر آیا، اس میں بھی صلاحیت تھی، سیاست بھی وہ جانتا تھا اور دیانتدار بھی تھا، اس نے جاپان کے بہت بڑے حصے کو اس نے متحد کر دیا بالکل۔ اس کے بعد ٹوکوگاوا وہ آیا، وہ بہت ہی سمجھدار اور ذہین تھا، اس نے ٹوکیو جہاں پر ہے یہ دلدل ہوتی تھی، اس نے کہا کہ میں یہاں کیپٹل بناؤں گا، اور جتنے بھی سردار تھے ان سے کہا کہ تم یہاں پر پتھر لا کے پہاڑوں سے توڑو کاٹو دو۔ اب ان کی توجہ ساری اس پر ہو گئی کہ لڑنے کے بجائے کہ چلو پتھر لاؤ نہیں تو یہ ہمیں سختی کے ساتھ ہمیں مارے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا بیٹا وہ یہاں پر رہے گا، اس کے مکان بناؤ، مکان بنا دیے گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا ہر سال تم یہاں پر آؤ وزٹ کرنے کے لیے اور مجھے خراج لیکن ہتھیار لے کے نہیں آؤ گے۔ تو ان میں سے ایک بڑا سردار تھا، وہ ایک دن ہتھیار لے کر آ گیا اور قلعے کے اندر بھی داخل ہو گیا، تو جیسے ہی اسے ٹوکوگاوا کو معلوم ہوا اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لو اور اسی وقت اس کا سر کاٹ دو، اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا اس چیز سے۔ تو جاپانی جو ہیں انہوں نے پھر جب ترقی کی 1868 میں ترقی کا عمل وہاں شروع ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ مغرب کی تقلید انہوں نے نہیں کی۔ جو وہاں پر ایمپرر بنا اور جو اس کے بنانے والے تھے انہوں نے ایک اعلان ڈکلیریشن جاری کیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ جاپانیز اسپرٹ اینڈ ویسٹرن ٹیکنالوجی، کہ ہم مغرب سے ٹیکنالوجی سیکھیں گے، یہ ہمارے ہاں فراڈ جو ریسرچ کے نام سے پیسے کھا رہے ہیں لوگ تو وہ نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے جو مسائل ہیں ہم وہاں کی ٹیکنالوجی کو لے کر ہم بنائیں گے، نہیں ٹیکنالوجی یہاں کہتے ہیں ہم یہ نئی چیز بنا دیں گے وہ بنا دیں گے، بڑی مہنگی ہوتی ہے، تو ہم وہاں کی ٹیکنالوجی لے کر نئی چیزیں بنائیں گے اور اسپرٹ ہماری رہے گی، یعنی کلچر ہمارا رہے گا، سارے ہم اس میں تو آج بھی جاپان میں جائیں تو اس سے وہ جو بانس کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان سے وہ کھانا کھاتے ہیں، اور وہاں جاپان کے اندر کٹورا لے کے منہ لگا کے پیتے ہیں، ابھی بھی کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ مغرب سے ہم وہ سیکھیں۔
تو جاپان جو ہے وہاں پر گندے لوگ رہتے تھے، تو ٹوکوگاوا جو تھا، یاسو ٹوکوگاوا اس کا نام تھا، اس نے وہاں پر یہ حمام بنوائے اور ان حمام میں بہت ہی سستا رکھا تاکہ ایک فیسلٹی پیدا کی ہو. جب فیسلٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب کوئی گندا نہیں پھرے گا، ہر شخص کے لیے نہانے کا انتظام ہے، صاف ستھرے رہو. تو یہ تو جاپانی جو ہیں وہ جائز طریقے سے کماتے ہیں، ٹھیک ہے، نئی چیزیں بناتے ہیں، لیکن بیوقوفیاں اور حماقتیں نہیں کرتے. بالکل یہ جیسے آپ نے کہا کہ امن و امان وہاں پر قائم ہے. نئے انہوں نے ہر چیز نہیں تھے. ہمارے پولیس والا جو ہے وہاں پر ابھی بھی بہت سارے سائیکل پہ پھرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ایک گاڑی نے ٹریفک کی خلاف ورزی کی اور وہ سائیکل پہ پولیس والا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے دوڑا. اب گاڑی کا اور سائیکل کا کیا مقابلہ، لیکن آگے جا کے جو ہے نا وہ یہ تھا سگنل تھا، وہاں وہ رک گیا، وہیں پکڑ لیا جا کے. تو سستے نسخے جاپان میں جو کیا طریقہ ہے کہ کم سے کم خرچ پر تو دماغ کو اپنے استعمال کرو. حکمت عملی اصل چیز ہے. یہاں ہمارے یہاں کہتے ہیں محنت کرو محنت کرو. بھائی کیا محنت، دماغ کے لگا کے پھر محنت کرو تو نتیجہ نکلے گا. خالی ڈنڈ پڈلے رہے اور کسانوں کی طرح صبح سورج نکلنے سے پہلے جاؤ اور کام کرو اور رات کو آؤ. کبھی نہیں سوچے کہ بھائی تمہاری جو آؤٹ پٹ ہے اس کی تمہیں ویلیو نہیں ملتی، اس پر کوشش کرو. یا تمہاری گائے جو ہے اس سے تم 40 لیٹر دودھ لو، اس پر تحقیق کرو، زمین سے زیادہ زیادہ حاصل کرو. یہ چونکہ سوچتے نہیں، محنت کر رہے ہیں بیچارے صبح سے شام. کیا نتیجہ ہے؟ غریب کا غریب. سر دیکھا یہ ہر یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ باقاعدہ ایک ایسی کوئی چیز بنا دیتے ہیں، اس سے نا جس طرح کنڈکٹ کروا دیا کوئی سیمینار یا کوئی بھی ادارہ. اسی طرح سیم کراچی یونیورسٹی میں یوتھ ایکسپریس کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا ہے جو سیمینار کنڈکٹ کرواتی ہے، جو اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ یوتھ ایکسپریس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، کراچی طالب علموں کو کلاس روم کے علاوہ بھی سہولتیں دینی چاہیے. ہر قسم کی صلاحیت کے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی قرأت اچھی کر سکتا ہے، کوئی گانے اچھی گا سکتا ہے، کوئی جنرل نالج اچھے رکھتا ہے. بڑی طویل لسٹ ہے صلاحیتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو تعلیمی ادارے کا جو سب سے بڑا مقصد ہو کہ وہ خود پلان کرے، ٹھیک ہے، وہ خود پلان کرے. یہ میں نے کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کراچی یونیورسٹی میں سال میں ایک دفعہ اسٹوڈنٹ ویک منایا جاتا ہے، وہ بھی تنظیمیں اچک لیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی ان کی صلاحیت کو کیا اس سے حاصل ہوا؟ میں نے یہ کیا تھا کہ ہر 15 بار ایک اسٹوڈنٹ ڈے ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ لیول پر ہوتا تھا. تو اس میں وہاں پر لیڈرشپ کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا تھا کہ کوئی مشورہ کرا رہا ہے کوئی، تو وہ خود کراتے تھے نا ڈپارٹمنٹ والے. تو ان پہ اعتماد ہوتا تھا کہ ہم نے مشورہ کرایا، ہم نے شاعروں کو بلایا، ہم نے سیمینار کیا، ہم نے کوئی میچ کا انتظام کیا. تو یہ انتظام ہونا چاہیے یونیورسٹی کی طرف سے. ایکسپریس وغیرہ جو آپ کا ہے ادارہ، وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ ہے، ریسورسز کے پاس نہیں ہوتے، پیٹرونیج نہیں ہوتی. محمد علی جناح یونیورسٹی میں ہم خود یہ ایکٹیویٹیز کا انتظام کرتے ہیں اور ایک سیمسٹر کے اندر ہمارے ہاں 58 پروگرامز ہوتے ہیں، پورے 58 پروگرامز ہوتے ہیں. یہ دیکھیے ہمارا یہ اسم. اب اس کے اندر اور تاریخ وار دیا ہوا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے. اسٹوڈنٹ یہاں پر ہوتے ہیں، 28 سوسائٹیز ہیں وہ سے. تو ہم انیشیٹو ہم نے لیا ہے، پیٹرونیج ہماری ہے. آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس طرح بنایا، لیکن یہ کہ اب آپ کو کبھی چندہ مانگنا پڑے گا، کبھی وہ وائس چانسلر صاحب کے اللہ کے واسطے ہمیں یہ جگہ دے دیں، ہمیں پیسے دے دیں. ہم کرتے ہیں اور لڑکوں کو انوالو کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیے یوم عمر فاروق ہے، سیمینار ہے، چیس کمپٹیشن ہے، اسکریبل کمپٹیشن ہے، کوئز کمپٹیشن ہے. اور 20 تاریخ کو یعنی کل یوم حسین منایا جا رہا ہے، یہاں پر بیڈمنٹن ہے اور جناب انٹر یونیورسٹی جوک کمپٹیشن ہے. اس کے بعد قرأت کمپٹیشن ہے اور اس کے بعد میلاد النبی ہے. یعنی پورا ایک ہم کرتے ہیں پروگرام. یہ میں نے یونیورسٹی میں شروع کرایا تھا اور میرے خیال ہے کہ مجھے اگر وہاں رہنے کا موقع دیا جاتا تو وہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی اور گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ جو ہے نا وہ نکلتی.